مولانا اللہ کا شکر، اللہ نے ہدایت دی مجھے اور اس کا ذریعہ سعید بھائی بنے. اور پھر جو ابھی جتنا بھی میں چل رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن کوشش جو کر رہا ہوں اس میں آپ کے تو وہ بہت قریبی ہیں. مولانا فہیم صاحب ہیں، وہ حاجی صاحب کی خدمت میں ہوتے تھے، انہوں نے ہماری پوری فیملی کو چلایا ہے، ہمیں لے کے چل رہے ہیں. جو بھی میں چیزیں سیکھ رہا ہوں ان سے سیکھ رہا ہوں. جو غلط چیزیں ہوتی ہیں میری اپنی ہیں، لیکن جو اچھی چیزیں ہمیں ادھر سے مل رہی ہیں. تو جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھائی مجھے سعید انور کے اندر، کیونکہ سعید بھائی کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، 1990 سے جانتا ہوں. پہلے ان کی زندگی ایسے نہیں تھی، اور جس ایریا میں رہتا تھا وہاں بھی سارے مسلمان تھے، لیکن نبی کی زندگی نہیں تھی. میں نے سعید بھائی کو دیکھا جب وہ سہ روزہ لگا کے آئے، ان کی زندگی بدلی، اور انہوں نے پھر میرے سے بات کی، اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ شاید ابھی انہیں بھی یاد ہو. انہوں نے مجھے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہو سکتے، ایک تو دعا کیا کرو اور نبی کی زندگی دیکھو، جو سنت پہ ہے اس کی زندگی کو دیکھو، ان کو دیکھ کے تمہیں آسانی ہوگی اس دین کی طرف آنے کی. ہم سب جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں ہیں، اگر وہ اس طرح زندگی گزاریں تو میرا خیال ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ سارے اس ماحول میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ماحول سے انسان بنتا ہے. میں چونکہ کرسچن گھر میں پیدا ہوا، ماحول کرسچینٹی کا تھا تو ویسے ہی ہو گئے. آپ لوگ جو مسلمان گھر میں پیدائشی ہیں وہ ویسے مسلمان ہو گئے. لیکن جو نبی کی زندگی دکھائے گا، جیسے ہم نے برائن لارا سے بھی بات کی، اس کو بھی نبی کے بارے میں بتایا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں. تو یہ سارا جو چیزیں ہیں یہ ہم سب لوگوں کی، اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے، کہ جس نبی کی وجہ سے میں آپ ہم سب جنتی ہیں. اگر آج میں کلمہ نہ پڑھا تو میں بھی جنتی نہیں. محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہم سب جنتی ہیں. تو کیوں مسلمان نبی کی زندگی اپناتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میرا کویسچن کرنے کا طریقہ شاید صحیح نہ ہو، لیکن ڈر ضرور رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ میں پوری دنیا میں یہ دیکھ رہا ہوں. جیسے نعیم بھائی نے بھی شروع میں بتایا کہ سب محبت کرتے ہیں، سب عاشق رسول ہیں، سب جان دینے کو تیار ہیں، لیکن نبی کی زندگی اختیار کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، فرض تھوڑی ہے. اس کے بارے میں اگر بتائیں کہ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا چیز ہم کیا اس میں کر سکتے ہیں کہ لوگ خود بخود دین کی طرف آئیں، نبی کی زندگی کی طرف آئیں؟ یوسف بھائی، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان ماں کے پیٹ سے جاہل نکلتا ہے تو اسے باہر سیکھنا پڑتا ہے. آج کے اس ماحول میں پہلی جو غفلت ہو رہی ہے وہ ماں باپ کی ہے کہ وہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں. 3 سال کا بچہ ماں کی گود چاہتا ہے، باپ کی چھاؤں چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، لاڈ چاہتا ہے. وہ اسے اسکول بھیج دیتے ہیں جس سے اس کے نیورون پر اتنا پریشر پڑتا ہے کہ وہ بالکل اتنی چھوٹی عمر سے ہی ڈپریس ہو جاتا ہے. پھر جب وہ واپس آتا ہے تو ماں باپ اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. باپ کی باہر مصروفیت ہے، ماں کی اپنے گھر میں کوئی بیکار قسم کی مصروفیت ہے. بچے کے لیے ٹائم کیا، اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو کپڑے پہنا دیے، صبح یونیفارم پہنا دی اور گاڑی میں بٹھایا یا رکشے میں بٹھایا اور وہ بچہ اسکول چلا گیا. جب واپس آیا تو پھر باپ آفس میں ہے، دکان پر ہے، ماں اپنے کام پر ہے. تو جو نقش سب سے پہلا بیٹھتا ہے بچے پر وہ ماں باپ کا بیٹھتا ہے. تو ماں باپ اس لحاظ سے ان کی تربیت ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر اپنے نبی کی عظمت پیدا ہو. چونکہ ہمارا سارا ماحول غلط جا رہا ہے، الٹا جا رہا ہے اور بالکل ہمارے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے خلاف جا رہا ہے. چونکہ ہمارے اندر ایک نیگیٹو طاقت ہے شیطان کی، ایک پازیٹیو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ایمان کا تار بھی ہے اور شیطانی تار بھی ہے.
تو جب جس قسم کا ماحول ملتا ہے ویسا انسان ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ سے کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے بچے کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ ایک بچہ ہوگا کوئی 18-19 سال کا، اسلام آباد کی بات ہے، تو اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا، اس کے باپ کو ملنے گئے تھے گشت میں۔ میں نے پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ کہا عمر۔ میں نے کہا عمر کو جانتے ہو کون تھے؟ کا نام تو سنا ہوا ہے، اس سے آگے اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ہمارے اسکول تعلیمی ادارے تو ہیں نہیں، وہ کاروباری ادارے ہیں، انہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے، وہ پیسہ بنانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرتے ہیں، ان کے سامنے تربیت نہیں ہوتی۔ پھر ویسے بھی یہ ناممکن ہے، ایک ماں جو اپنے 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، تو ایک لڑکی جو ٹیچر ہے اور اس کی تنخواہ بھی تھوڑی ہے، تو وہ 30-40 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ تو یہ سارا وقت اس کا غفلت میں گزرتا ہے۔ میں آپ کو اپنی سناتا ہوں، میں گورنمنٹ کالج لاہور میں FSC میں تھا، اور مجھے دعوت دینے میرے ہی کالج کا لڑکے آئے تھے، اور یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ دین کی بات سننے کا موقع تھا۔ 18 سال میری عمر تھی، اور اس طرح میں نے کبھی کسی سے دین کی بات نہیں سنی تھی۔ تو مجھے ان کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی سوائے ان کے اچھے اخلاق اور میٹھی گفتگو کے، باقی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے بچے بالکل بلائنڈ ہیں، اور ان کے سامنے کوئی شکل نہیں ہے۔ تو جب تک کوئی صورت سامنے نہ ہو، ماحول سامنے نہ ہو، تو انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب کہ شیطانی طاقت ہو، شیطانی ماحول ہو، تو ادھر انسان جلدی جاتا ہے، اور نیکی کی طرف ذرا زور لگتا ہے، نفس پہ دباؤ آتا ہے، تو ادھر جانا مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری نسل، ہمارے نوجوان وہ دور ہوتے چلے گئے، لیکن اندر اس قدر اللہ نے رکھا ہے ٹیلنٹ کہ ذرا سا انہیں ماحول ملتا ان کی زندگیاں بدل جاتی۔ جی ماشاءاللہ یوسف بھائی، مجھے ایک دفعہ یاد ہے، میں نا جب آپ کا گھر سامنے ہوتا تھا تو میں اس طرف ایک گلی چھوڑ کے میں رہتا تھا، تو مجھے یاد ہے صبح میں آپ کو نماز کے لیے لے کے جایا کرتا تھا، کوئی اگر آپ کو یاد ہو جی تو بالکل، میں اٹھتا صبح آپ کو فون کرتا تھا کہ یوسف بھائی اٹھ جائیں نماز، جب نیا آپ نے خالد مسجد ہم جاتے خالد مسجد میں ہم جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، میں صبح ہم اکٹھے جاتے تھے۔ تو جب آپ نے انہوں نے نا، مجھے یاد ہے، مجھے باتوں سے یاد آ گیا، انہوں نے جب نیا انہوں نے اناؤنس کیا نا کہ میں پہلے تو چھپ کے یہ مسلمان ہوئے تھے، تو جب انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے بس اب میں نے طے کر لیا، تو میں ہی گیا تھا ان کے ساتھ۔